السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ہم وقت کی خوشحال نظر آ رہے، خوشی میں زندگی گزار رہے، جب بھی چاہے جب بھی دیکھو ہم ہنستے نظر آ رہے، جو چاہے وہ کھانا کھا رہے، جو چاہے وہ پی رہے، جو چاہے وہ کپڑا پہن رہے، اچھی نیند سے سوتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی لائق نہیں، رنج و غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ اولاد کے سلسلے میں، نہ ماں باپ کے سلسلے میں، نہ معاش کے سلسلے میں۔ کوئی تو وجہ ہے اس کی، ہم کو پتہ نہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کوئی دعا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہے، اللہ کی رحمت نچھاور ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اس کو کر رہے ہیں، جس کی بنا پر ہر حال میں ہم خوش نظر آ رہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، جو چاہے وہ کھاتے، برگر، بریانی، انڈا فرائی، اسی طرح چکن، چائنیز، جو چاہے جب چاہے ہم کھا رہے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر نچھاور ہو رہی ہے کہ ہم ہر حال میں خوش نظر آ رہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کچھ عمل ایسے ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا وقت اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی عطا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کسی سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے، وہ ہم کو جواب دیتا ہے ہمارے سلام کا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دونوں ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم سے دونوں سلامت، ہر بیماری سے سلامت۔ اسی طرح کوئی شخص ہم کو کوئی چیز دیتا ہے، اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ، جزاک اللہ، ہماری زبان سے نکلتا ہے۔ اگر ہم کو چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ علی کل حال کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں الحمدللہ کے بارے میں آیا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص علی کل حال اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو دماغ، آنکھ اور کان کی بیماری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی چھینکتا ہے تو ہم اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے، وہ ہم کو ہدایت کی دعا دیتا ہے، یہدیکم اللہ۔ اسی طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے، کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرتے۔ اسی طرح مسجد میں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، یا اللہ میں اپنے فضل کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہر وقت یہ کام ہم کرتے رہے، جس کی بدولت ہم ہر حال میں خوش ہیں، ہم ہر حال میں خوش نظر آتے۔ صبح میں اٹھتے ہیں، رات کو سوتے وقت اور صبح میں اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کی تعریف بیان کرتے کہ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم کو زندگی بخشی موت کے بعد، یعنی جگایا سلانے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور عالم حشر میں اٹھنا ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سنن پڑھتے ہیں، جس کے بارے میں احادیث میں ہے کہ دنیا اور مافیا سے بہتر سنن
اور فرائض کا ثواب تو ہم کو پتہ ہے. اس کے بعد ہم کچھ اذکار کرتے ہیں، یاسین شریف پڑھتے ہیں. اب یاسین شریف اس کے کیا فضائل ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کا مددگار بن جاتا ہے، اس کے سارے کام آسان ہو جاتے. اگر کوئی شخص دعوت کر رہا ہے کھانے کی اور اس کو خدشہ ہے کمی کا، سورہ یاسین شریف پڑھ کر اگر دم کرتا ہے تو کھانا کافی ہو جائے گا، کبھی بھی کم نہیں پڑے گا. اسی طرح صبح میں یاسین شریف پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین. ہم نے صبح کی، دنیا نے صبح کی اللہ کے لیے جو ساری جہانوں کا رب ہے. پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم وہ پڑھتے. ہر آفات مصیبت موذی جانور سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. اسی طرح سید الاستغفار پڑھتے ہیں، یہ جامع استغفار ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی فانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص استغفار کو پڑھتا ہے صبح شام، اسی دن اس کا انتقال ہو گیا، سیدھا جنت میں جائے گا. اسی طرح ہم 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار صبح شام پڑھتے ہیں. اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص اسی دن مر گیا جنت میں جائے گا. اسی طرح دعائے ابو درداء پڑھتے ہیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وهو رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. اس دعا کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی. کھیت میں تھے، کسی نے کہا کہ آپ کا مکان جل گیا، انہوں نے کہا نہیں جلا. دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ جل گیا، نہیں جلا. تیسرا شخص آیا تو اس نے کہا کہ آپ کا مکان جلنے ہی والا تھا، بچ گیا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دعا پڑھ لی تھی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کیسے جلے گا. تو اسی طرح دعائے انس پڑھتے ہم، بسم اللہ علی نفسی و دینی بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وعسو وجلو وعظم مما خاف واحذر عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل شیطان مرید ومن کل شیطان ومن کل شیء. اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل جبار عنید ومن شر کل شیطان مرید. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین. دعائے انس ہر مصیبت، آفت، پریشانی، بیماری، اکسمات، ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا. پھر کیسے آپ پریشان رہیں گے، کیسے رنج و غم میں رہیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ رنج و غم کی جو دعا مشہور ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی تھی جبکہ وہ قرض میں مبتلا تھے، اسی طرح رنج و غم میں تھے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھ لیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.
آپ کیسے پریشان ہوں گے؟ ہر وقت خوشحال رہیں گے۔ اسی طرح اور اذکار ہے جس کو ہم پڑھتے آ رہے، پڑھ رہے، فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بارے میں فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ روزی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اسی طرح ظہر میں ہم سنن پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں نماز، عصر میں اس کی فضیلت ہے، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم کیسے پریشان رہیں گے؟ ان ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، اس کی خبر ہمارے کانوں پر پہنچتی ہے، ہم پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس وقت ہم پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح اور چیزیں جس کو ہم کر رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں فضائل ہے۔ تھکے ماندے ہم شام کو حلال روزی تلاش کرتے ہیں، حلال رزق کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور ہم حلال کمائی کرتے ہیں، اور پھر شام کو تھکے ماندے سو جاتے ہیں، تو پھر اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر آیت الکرسی اور اسی طرح سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر دم کر کے سو جاتے ہیں۔ رات کو شیطان 70 مرتبہ آپ کے پلنگ پر چکر لگاتا ہے کہ موقع ملتے ہی آپ کو ورگلا ہے، آپ کو پریشان کریں، ایسے خواب دکھائے کہ آپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہیمریج ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ایسے خواب دکھاتا ہے بھیانک کہ صبح میں انسان مر بھی جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ سنتے ہیں کہ صبح میں اٹھے تو مرے ہوئے تھے، جبکہ ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں۔ شیطان 70 مرتبہ ہمارے پلنگ پر چکر لگاتا ہے نامراد، اور اسی طرح پریشان ہو کر چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں میں ہیں، ہم کیسے پریشان رہیں گے؟ ہر حال میں خوش نظر آتے، کوئی چیز ہم کو میسر آتی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ کوئی مصیبت پہنچتی ہے تم صبر کرتے، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ جلد دیتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو اس ساری چیزوں پر ہمارا عمل ہے، ہم کیسے پریشان رہیں، ہر وقت خوش نظر آ رہے، اچھا کھانا کھاتے، اچھا کپڑا پہنتے، اچھے گھر میں ہم زندگی بسر کر رہے، اسی طرح اچھے کپڑے پہن رہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حدیثوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے اور اس دعا کو پڑھے تو زندگی بھر وہ بیماری اس کو نہیں لاحق ہوگی۔ اگر کوئی شخص گردے کی بیماری سے پریشان ہے، زندگی بھر اس کو گردے کی بیماری نہیں ہوگی۔ کوئی شخص اگر کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، زندگی بھر یہ بیماری اس کو لاحق نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم کسی سے ملتے ہیں تو خوشحالی کے ساتھ، حشاش بشاش، کسی قسم کی نفرت ہمارے دل میں نہیں ہوتی، پھر ہم کیسے پریشان ہوں گے؟ پریشان تو وہ ہوں گے جن کے دلوں میں تو دعا کرے اور ہماری اس چینل کو، ہماری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ لوگ عمل کریں اور خوشحال رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر کسی کو آپ نے نصیحت کی یا کسی کو اچھی بات بتلائی اور اس نے عمل کیا تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ آپ مر کے چلے جائیں گے قبر میں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اسی طرح اس نے دوسروں کو سکھایا، ہماری بات دوسروں تک پہنچائی اور کسی شخص نے اس پر عمل کیا تو
آپ کو بھی ثواب ملے گا، اس کو تو بھی ثواب ملے گا ہی، لیکن آپ مر کے چلے جائیں گے، آپ کی قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو بس اس کو شیئر کرے، دوسروں تک پہنچائے اور ثواب جاریہ حاصل کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔